نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس آیت سے رب العالمین نے عقیدہ توحید کا ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ چل کر دروس میں آپ کے سامنے آئے گی۔ لیکن اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دنیا میں انسان کے آنے کا ایک عظیم مقصد ہے۔ اللہ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے اور پھر نبوت کا جو سلسلہ چلایا ہے، سارے نبیوں کی جو دعوت ہے، اور اس آیت سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ زندگی دینے کا۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرنا۔ تو رب کی عبادت یہ مقصد ہے دنیا میں انسان کو زندگی عطا کرنے کا۔ اسی بات کو رب العالمین نے قرآن پاک میں دیگر مقامات پہ بھی ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پہ بڑے صاف لفظوں میں رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو یہ دنیا میں انسان کو زندگی جو دی گئی ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ مقصد کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ اللہ نے عبادت کے لیے یہ زندگی عطا کی ہے۔ اب رب العالمین نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ انسان کو وجود دیا، وجود میں اتنے اعضاء دیے، پھر مال و دولت، دنیا کے سہولتیں، یہ ساری نعمتیں، سب کچھ ساری مخلوق کو بنا کر انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ تو یہ ساری نعمتیں رب العالمین نے جو عطا کی ہیں، اگر ہم غور کریں تو ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ انسان کو جو وقت دیا ہے، یہ وقت جس کو ہم زندگی بھی کہتے ہیں، یہ انسان کی عمر بھی ہے، اسی کے مجموعے کو جو ہے وہ زندگی بھی کہتے ہیں، یہی انسان کی حیات ہے۔ یہ جو فرصت انسان کو ملی ہوئی ہے وقت کی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب باقی نعمتوں سے بھی ہم فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ جب بنیادی طور پر یہ والی نعمت ہمارے پاس ہوگی۔ ساری نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں کب؟ کہ جب یہ والی نعمت ختم ہوتی ہے نا، کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، اب اس کی عمر ختم ہو گئی ہے اور موت کے دانے تک پہنچ گیا ہے، اب ساری نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا ختم۔ تو یہ زندگی کے ساتھ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ انسان کے پاس یہ جو وقت ہے، یہ جو گھڑیاں ہم گزار رہے ہیں، اور اس کی قدر و قیمت کتنی ہے کہ رب العالمین نے وقت کی، اوقات کی، زمانے کی، اور اس کے جو ہے وہ مختلف حصوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اب ظاہر رب العالمین جس چیز کی قسم اٹھا رہے ہوں تو اس کی وقت، اس کا مقام، اس کی حیثیت انسان کے ذہن میں بٹھانا مقصود ہے۔ کبھی اللہ کی ذات فرماتے ہیں وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، کہ مجھے صبح کے وقت کی قسم ہے۔ اب صبح کی قسم اٹھائی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے، مجھے راتوں کی قسم ہے۔ کبھی اللہ کی ذات جو ہے وہ رات اور دن کی الگ الگ قسمیں اٹھاتے ہیں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور کبھی اللہ کی ذات پورے زمانے کی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس سارے زمانے کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اب یہ وقت کی، مختلف اوقات کی یا زمانے کی قسم اٹھانا، یہ مقصود کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسانوں، تمہارے پاس جو وقت ہے، جو مہلت جو تمہیں دی ہوئی ہے، یہ وقت تمہیں جو میسر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ آج ہمارے پاس وقت کی قدر نہیں ہے، اور یہ گفتگو، یہ عنوان اس وجہ سے میں نے اس مناسبت سے آج جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آج جو ہے وہ 1 جنوری 2025 ہے، نیا سال شروع ہو گیا۔ اب نئے سال میں کیا ہوتا ہے؟
یہ انگریزی نیا سال ہے جس کو عیسوی بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ عیسائی خود اس بات پہ متفق ہیں اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سن ولادت جب وہ پیدا ہوئے تھے وہ متعین طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ ایک تخمینہ ہے، یہ ایک اندازے سے انہوں نے شروع کر دیا۔ کہاں سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، وہاں سے شروع کیا ایک سن، اس کو سن عیسوی کہتے ہیں۔ یہ پہلے کسی اور نے شروع کی تھی، رومیوں کے پاس تھی، ان سے چوری کر کے کسی اور آدمی کے پاس آئی، اس نے پھر اپنی مرضی کی ترمیم کی۔ عیسائیوں نے اس میں اپنی مرضی کی ترمیم کر کے جو ہے اس کو یوں رائج کر دیا، اور سال کے 12 مہینے اس ترتیب سے انہوں نے چلا دی جس کو سن عیسوی کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی جو سن ہے وہ کون سی ہے؟ وہ قمری ہے، چاند کے حساب سے جو چلتی ہے وہ قمری ہے، اس کو جو ہے وہ اسلامی سن ہے۔ محرم سے مہینہ شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پہ جا کر جو ہے 12واں مہینہ ختم ہو جاتا ہے، یکم محرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ اسلامی تاریخ ہے، سن ہجری ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، اور اس کو نافذ سب سے پہلے دنیا میں چلایا کس نے تھا؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کی تاریخ کو متعین کرنے کے لیے جو ہے یہ سن چلائی تھی جس کو سن ہجری کہتے ہیں۔ اور آپ نے آغاز کب سے کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی تاریخ کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے، ہجرت اللہ کی راہ میں لڑنا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا اور اپنے وطن کو دین کے لیے چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا وہ پہلا انقلابی قدم تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ یہ انقلاب ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ مسلمانوں کی جو تاریخ اور سال ہے نا، اس میں اللہ نے انقلاب کی صلاحیت رکھی ہے، جبکہ جو انگریز والا ہے نا اس میں آج بھی جمود ہے، انقلاب کوئی نہیں ہے، جمود ہے۔ کیا؟ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، ہماری جو سن ہے یا دن ہے جو تبدیل ہوتا ہے، ہمارا جو دن تبدیل ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی۔ جیسے سورج غروب ہوا ہمارا اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے۔ ہماری تاریخ کب بدلتی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، تاریخ بدل گئی۔ انگریز کی تاریخ کب بدلتی ہے؟ رات کے 12 بجے، ٹھیک رات کے 12 بجے اگلی تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ اب اپنی تاریخ پر، اس کی تاریخ پر تھوڑا سا غور کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے انقلاب کہاں رکھا ہے اور جمود کہاں ہے۔ کس کے پیچھے ہم چلیں گے تو دنیا میں انقلاب آئے گا، اور کس کے پیچھے چلیں گے تو ہم بالکل جو ہے پیچھے بیٹھ کے رہ جائیں گے۔ اب کون سی تاریخ ہے؟ دیکھیں، ہماری تاریخ بدلنے سے پہلے وقت کون سا تھا؟ عصر کی نماز کا۔ جیسے ہی تاریخ بدلی ہے نماز کا وقت بھی بدل گیا، اب وقت کون سا ہے؟ مغرب کی نماز کا۔ ہماری تاریخ بدلنے سے پہلے دن تھا، جیسے ہی تاریخ بدلی ہے کیا ہوا ہے؟ رات ہو گئی، تبدیلی آئی ہے کہ نہیں؟ ہماری تاریخ بدلنے سے پہلے روزہ تھا، جیسے ہی تاریخ بدلی ہے اب افطار کا وقت ہو گیا، روزہ ختم، تبدیلی آئی ہے کہ نہیں؟ ہماری تاریخ بدلنے سے پہلے دن تھا، اب جیسے ہی تاریخ بدلی ہے رات شروع ہو گئی ہے، تبدیلی آئی ہے کہ نہیں؟ کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں جس وقت تاریخ بدلی ہے، کتنی تبدیلیاں یکدم آ گئیں۔ دن سے رات ہو گئی، عصر سے مغرب ہو گئی، روزے سے افطار ہو گیا ہے، عصر سے مغرب ہو گئی ہے، کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اب انگریز کی تاریخ بدل رہی ہے جی، رات کے 12 بجے ہیں، عشاء کا وقت تھا، تاریخ بدل گئی ہے، پھر بھی وقت عشاء کا ہے۔ رات کے 12 بجے تھے، تاریخ بدلی ہے، پہلے بھی رات تھی، تاریخ بدلنے کے بعد بھی رات ہی ہے۔ پہلے بھی ہم سوئے ہوئے تھے، تاریخ بدلنے کے بعد بھی ہم سوئے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی افطار ہی کا وقت تھا، تاریخ بدلنے کے بعد بھی افطار ہی کا وقت ہے۔ اس میں جمود ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ پتہ کیا چلا کہ دنیا میں انقلاب اور تبدیلی لانا چاہتے ہو تو وہ اسلام کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ کفر کے پیچھے اور ان کے پیچھے چلو گے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس لیے ہماری تاریخ کون سی ہے جی؟ سن ہجری، یہ انگریزوں کی تاریخ ہے۔ اب میں وقت کی بات کر رہا تھا کہ وقت ہمارے پاس کتنا قیمتی ہے، لیکن ہم نے اس کی قدر و قیمت کو سرے سے کھو دی ہے۔ قیمتی کتنا ہے؟ ذرا چھوٹی سی ایک مثال اس کی ذکر کر دوں۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے بہت بار سنی ہے، ہمارے نعت خان بھی، ہمارے مقررین بھی جو بھی آتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہو بھائی، کیا کہو؟ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو، پھر سبحان اللہ بار بار وہ کہلاتے ہیں، جگاتے رہتے ہیں۔ اب اس میں سبحان اللہ کی پھر ساتھ فضیلت بھی، جو ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے جنت میں ایک ایسا درخت لگتا ہے 70 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا رقبہ اور درخت اللہ کی ذات صرف کس پر دے دیتے ہیں جی؟ سبحان اللہ۔
اب بتائیے سبحان اللہ پہ وقت کتنا لگا ہے؟ وقت کی قیمت بتا رہا ہوں، وقت کتنا لگا ہے؟ 1 سیکنڈ، 1 منٹ بھی نہیں لگا، 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ جب 1 سیکنڈ کی اتنی قیمت ہے تو بتاؤ اللہ نے یہ جو پوری زندگی میں تاکہ اس کی کوئی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی کتنی قیمت بنے گی؟ اور اس کی اتنی قیمت بنے گی۔ ہمارے اکابرین نے اولیاء کرام کی حالات میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک اللہ کے ولی تھے اور صاحب کشف تھے، وہ کسی دوسرے بزرگ کی قبر کے قریب سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ قبر والے جو صاحب ہیں وہ اپنی قبر میں بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور وہ پڑھ رہی ہیں۔ دنیا میں جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا تو مرنے کے بعد اللہ قبر میں وہی چیزیں عطا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں قرآن سے محبت تھی نا، تو اب کیا وہ قبر میں بھی قرآن پاک کھولا ہوا، اس آدمی کو مزہ ہی نہیں آتا کہ جب تک وہ اللہ کے قرآن کو نہ پڑھے اور قبر میں بھی پڑھ رہا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں معراج کے سفر میں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مررت بقبر ہی وہو قائم یصلی، کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا تو میں نے دیکھا قبر میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آخرت میں وہ قرآن پاک، کوئی آدمی قرآن پاک یا نماز پڑھنے کا مکلف نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہوتے ہیں، وہاں پر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں لذت انہیں آتی ہے۔ دنیا میں جس چیز سے محبت اور پیار تھا، اللہ آخرت میں وہی محبت ان کو دی ہوئی یا پڑھ رہی ہیں اور اس میں مزہ حاصل کرنے کے لیے اور لطف حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مکلف نہیں ہے وہاں پر۔ اب دیکھا کہ وہ بزرگ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اب ان سے ان کی بات چیت ہوئی، حالت کشف میں ہی ان سے بات چیت ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں قبر میں دفن ہونے کے بعد آج تک 70,000 قرآن پاک ختم کر چکا ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ بات کہی نا تو جس طرح آپ نے کیا کہا ہے سبحان اللہ، اب اس آدمی نے بھی سنا نا تو کیا کہا سبحان اللہ۔ اب اس نے کہا کہ ایک بات سنو، یہ جو 70,000 قرآن میں نے پڑھے ہیں نا میں تجھے دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں اپنی ایک سبحان اللہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سودا کرتے ہیں، تو نے جو اپنی ایک بار سبحان اللہ پڑھی ہے نا یہ مجھے دے دے، اس کے بدلے میں قبر میں بیٹھ کر جو 70,000 قرآن پڑھا یہ میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں ایسا سودا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو 70,000 قبر میں بیٹھ کے پڑھی ہے نا اس پہ مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور جو تو نے ایک بار سبحان اللہ پڑھا ہے نا اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ یہاں ثواب کا کام ختم ہو گیا ہے، دارالعمل دنیا ہے۔ اب یہاں کا اندازہ کریں 1 سیکنڈ کی کیا قیمت ہے، لیکن ہم کس طرح ضائع کر رہے ہیں، اور ضائع کرنے پر خوش بھی ہیں۔ ضائع کرنے پر، زندگی کو ضائع کرنے پر ہم کیا ہوتے ہیں؟ جشن منا رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو رات ہماری گزری ہے، ہم تو الحمدللہ ایک سائیڈ ایریے میں یا ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر یہ فتنے فساد اور زیادہ خباستیں نہیں ہیں، اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ ورنہ شہروں میں آپ جا کے دیکھیں رات کو ساری رات پولیس جو ہے وہ دوڑ رہی ہوتی ہے، نوجوان ان سے قابو ہی نہیں ہوتے، اور ساری رات گول گپاڑا ہے، شراب نوشی ہے، بے ہودگی ہے، بے حیائی ہے، فائرنگ ہے، کیا ہے جی نیو ایئر نائٹ جو ہے وہ منائی جا رہی ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، ایک سال ختم ہو گیا ہے۔ بھلا دنیا میں ان سے زیادہ بے وقوف اللہ کی دھرتی میں آپ کو کوئی نظر آئے گا کہ جس کے یہ کہا جائے کہ تیری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے؟ فرض کیا میری زندگی کتنی تھی؟ 50 سال، اب مجھے کوئی آگے کہے کہ جی آپ کی زندگی کا 1 سال کم کرتے ہیں، اب میں پریشان ہوں گا یا خوش ہوں گا؟ کمی ہو گئی ہے بھائی، 1 سال ایک چیز مجھے، ایک نعمت مجھے ملی ہوئی تھی، اس نعمت میں سے کمی ہو رہی ہے، زندگی کا 1 سال گر گیا ہے، کم ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ سال بھی صرف کم ہونا ہی نہیں ہے، وقت گزارنا نہیں کہ سال کم ہو گیا، زیادہ جیتا تو زیادہ کھا پی لیتا، نہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے دیا تھا میں کس حد تک اس مقصد کو پورا کر پایا ہوں، یہ اس سے بھی بڑی فکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ندامت اور شرمندگی اگر کسی بات پر ہوتی ہے نا تو وہ اس بات پر کہ میرا یہ دن گزر گیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، میری زندگی سے 1 دن کم ہو گیا ہے، لیکن میرے عمل میں اضافہ نہ ہو، تو مجھے سب سے زیادہ شرمندگی اس بات پہ ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی سے 1 پورا سال گزر جائے، کیا ہمیں ذرا بھر کے لیے بھی کوئی احساس یا شرمندگی ہوئی ہے کہ ہمارے عمل میں کون سا اضافہ ہوا؟ ہم نے اپنا کبھی محاسبہ کیا ہے کہ کتنا عمل میں اضافہ ہوا ہے اور ہماری زندگی سے کیا ہوا ہے؟ پورا 1 سال کم ہو گیا۔
تو یہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو یوں جو ہے منانا اور یہ ناچنا اور یہ ان کی رسمیں ادا کرنا اور مبارکباد دینا، یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ یہ کس کا موقع ہے؟ یہ اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ہے، یہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے کا موقع ہے۔ اس سال میں نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، حقوق اللہ کو کتنا ادا کیا ہے، حقوق العباد کتنے ادا کیے ہیں، کتنی چیزوں کو میں نے ضائع کیا ہے، اللہ کی عبادت کتنی کی ہے، جس مقصد کے لیے رب نے پیدا کیا اس مقصد کے لیے میں نے کتنا کام کیا ہے، اتنی قیمتی متاع حیات کو کیسے میں نے ضائع کر دیا ہے۔ اور جو سورہ عصر میں نے پڑھی نا آپ کے سامنے، اس سورہ عصر میں جب آگے تفصیل میں تو نہیں جاتا، وہ بڑی لمبی چوڑی اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ وقت پہ زندگی رہی تو اللہ کی ذات ہمیں وہاں پر پہنچائیں گے تو بات ہوگی۔ تو باقی اس صورت میں رب العالمین نے جو بات کہی ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے وہاں پر بھی اولیاء کرام کا ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے بہت بڑے ولی کہتے ہیں کہ سورت کی جو اصل تشریح ہے نا، وہ مجھے سمجھ آئی ہے ایک ریڑھی والے سے۔ رب العالمین جب بات سمجھانا چاہیں نا تو آدمی ہر ایک سے سمجھ جاتا ہے، پھر ریڑھی والا بھی سمجھا دیتا ہے، پھر کسی بڑے سے سمجھنے کی، عالم سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رب العالمین ایک مزدور سے بھی بات سمجھا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اپنی ریڑھی پہ رکھ کر، میں بازار سے قریب سے گزر رہا تھا۔ اب ریڑھی کے قریب سے جب گزرا نا تو وہ آدمی آوازیں لگا رہا تھا کہ بھائی اس شخص کے حال پر رحم کرو کہ جس کی پونجی جو ہے وہ گلتی جا رہی ہے، ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کیا کہہ رہا تھا؟ خرید لو بھائی، چند منٹ کی بات ہے، مجھ سے جلدی جلدی خرید لو، جتنے خریدنی ہے، 150 روپیہ میرا بھی بن جائے گا، ورنہ چند منٹ کی بات ہے، پانی بن کے گندی نالی میں بیٹھ جائے گا، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچے گا۔ کہتے ہیں سورہ عصر کی تشریح مجھے وہاں سے سمجھ آئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہی جا رہا ہے، کچھ کر لے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ کام کر لے، اگر کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ برف کی طرح جو ہے وہ انسان کی زندگی پگھلتی چلی جاتی ہے، اور آخر کار نہ اس کے پاس پیسے ہیں نہ برف ہے، کچھ نہیں بچا، اور بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے رب کے حضور جا پہنچے گا۔ تو یہ انسان کی زندگی بڑی قدر و قیمت والی ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، ہارون الرشید بادشاہ تھا، بڑا نیک دل بادشاہ تھا۔ اس کے دربار میں ایک آدمی نے اجازت مانگی، جی کوئی مجھے بھی اجازت دیں، میں اپنا کوئی ایک فن دکھانا چاہتا ہوں۔ اب اس کے پاس فن کیا تھا؟ وہ آدمی بڑا اپنے فن میں ماہر تھا۔ ایک سوئی پتلی سی اس نے لا کر جو وہ سامنے رکھی، میز پر لگا دی سوئی، اور کافی دور جا کر اس نے ایک سوئی پھینکی، اور اتنی مہارت اس کو حاصل تھی کہ وہ سوئی جو پھینکی اس نے، وہ جو کھڑی کی ہوئی سوئی تھی میز کے اوپر، اس کے ناک میں سے گزر گئی، اتنا اس کا نشانہ ہے۔ اب پھر ایک پھینکی، وہ گزر گئی، دوسری پھینکی، وہ بھی سیدھی گزر گئی، تیسری پھینکی، وہ بھی گزر گئی، 10 سوئیاں اس نے پھینکی، اور 10 کی 10 جو ہے وہ اتنی مہارت سے پھینکی کہ اتنی دور سے سیدھی جا کر سوئی کے ناکے سے گزر کے آگے جا کے گری، اتنی مہارت ہے۔ ہم سے تو دھاگا نہیں ڈالا جاتا، اب اتنی مہارت۔ اب بادشاہ نے خوش ہو کر کیا اعلان کیا؟ اس نے کہا کہ چلو اس نے فن کا مظاہرہ کیا ہے تو 10 درہم جو ہے وہ اس کو انعام دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی کہا کہ 10 کوڑے بھی اس کو مارے جائیں گے۔ اب یہ جو انعام کا اعلان ہوا نا تو بڑے حیران ہوئے سارے کہ بھئی یہ کیسا انعام ہے، 10 درہم بھی اس کو مل رہے ہیں انعام میں، 7-10 کوڑے بھی مارے جانے۔ تو پوچھا کہ بادشاہ سلامت یہ سزا کس لیے ہے؟ تو اس نے کہا کہ 10 درہم تو اس کے فن کی وجہ سے، اتنی مہارت اس کو حاصل ہے، اتنی صلاحیتوں والا آدمی ہے، یہ اس کے فن کی جو ہے وہ انعام ہے، اور 10 کوڑے اس وجہ سے مارے جا رہی ہیں کہ اتنی صلاحیتوں والا آدمی ہے، اور اپنی قیمتی وقت کو کس کام میں اس نے لگایا ہوا ہے؟ ہم نے اپنے قیمتی وقت کو کس کام میں لگایا ہوا ہے؟ بس آج کا دن یہی بات سوچنے کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے جو اصل الفاظ تھے اس کی تشریح سے ہٹ کر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے کی ہیں کہ نئے سال کا آغاز ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ پچھلے سال میں ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا، کہاں پہ تھے، کہاں تک پہنچے ہیں۔ اور وہ حدیث میں نے بارہ پہلے بھی کئی بار کی، کتنے موقعوں پہ ذکر کیا ہے، 2 صحابیوں کی، کہ ایک صحابی کی وفات جو ہے وہ 1 سال پہلے ہوئی، دوسرے صحابی کی وفات بستر پر 1 سال بعد میں ہوئی۔ جو پہلے دنیا سے گیا تھا وہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر کے میدان جہاد میں شہید ہوا تھا، اور دوسرا بیمار کمزور آدمی اپنے بستر پہ 1 سال کے بعد فوت ہو گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا حالت خواب میں کہ وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے جو بعد میں فوت ہوا، اور شہید ہونے والے کو دروازے پہ روک کر بعد میں داخل کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا منظر ہے؟ وہ شہید ہوا تھا، 1 سال پہلے شہید ہوا تھا، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوا،
یہ بستر پہ فوت ہونے والا یہ جنت میں پہلے چلا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے صحابہ دیکھتے نہیں ہوں، اس نے ایک مہینے سال میں 1 مہینے کے روزے زیادہ رکھے ہیں، اس میں نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، عبادت زیادہ کی ہے۔ تو یہ 1 سال کی عبادت انسان کو شہیدوں سے بھی آگے، جو 1 سال پہلے شہید ہو، جو شہید نہ ہو، اس کو اس سے بھی آگے پہنچا دیتی ہے۔ تو ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، انگریز کی سوچ اور فکر کے پیچھے نہیں جانا، اسلام کی سوچ اور نظریے کے پیچھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کے پیچھے جانا ہے، اور دیکھنا ہے کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کیا تھا، یہ وقت اللہ نے جو قیمتی ہمیں عطا کی ہے اس میں ہم کیا کر رہی ہیں، اور آئندہ کے لیے اسی کے متعلق آپ اپنی سوچ، پلاننگ اور منصوبہ بنا کر اپنی زندگی کو جس مقصد کے لیے رب نے بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔